السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم درس قرآن سبق 5 صفحہ نمبر 10 آیت 5 اور 6۔ پچھلی سبق 4 میں ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب تمام جہانوں کا، بہت جو مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ تعریف ہم نے کیوں کی اور یہ تعریف ہمیں اللہ نے ہی بتائی، تو اس تعریف کرنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہم کیسے اپنے رب کو پہچانتے اور جانتے کہ ہمیں کس نے بنایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو جس رب نے تمہیں بنایا اس کو پہچانو۔ اور بندہ خود بھی اگر اللہ کی کتاب نہیں ملتی تو بندہ خود بھی یہ سوچتا کہ مجھے کس نے بنایا، میں کیسے بنا، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کیسے بنی اور انہیں کس نے بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا کہ ساری چیزیں یہ اللہ نے بنائی ہے، تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تمام تعریف کے لائق ہیں۔ تو جو کتاب کی ابتدا ہوئی ہے وہ اسی سے ہوئی ہے کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے۔ اس میں صرف تعریف نہیں، شکر بھی ہے کہ سارے شکر اللہ کے لیے کہ اللہ نے سب چیزیں بنائی، ہمیں بنایا اور ہمارے لیے سارے ضرورت کے سامان عطا کیے، تو ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، اور رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، صرف ایک جہان کا نہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے بتایا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا، جانوروں کا، انسانوں کا، کیڑے مکوڑوں کا، درختوں کا، مچھلیوں کا، پرندوں کا، چرندوں کا، جتنے بھی جہان ہیں سب کا اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ اور بہت رحمان ہے، بہت زیادہ رحمان، کہ ہماری غلطیوں پر بھی ہماری پکڑ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم نے کچھ مانگا بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے، ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بنا رہے ہو تو ہمارا چہرہ ایسا بنانا، ہماری آنکھیں ایسی بنانا، ہمیں ایسے ماں باپ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے سب کچھ ہمیں دیا، یہ اس کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت عام ہے، کافر پر بھی اور مسلم پر بھی۔ اللہ کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ ہم نے اللہ سے کہا نہیں تھا ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بنا دو، یا ہمیں ایک صحیح سلامت دل دے دو، یا پھیپھڑے دے دو، یا گردے دے دو، جتنی بھی سب چیزیں، ایک چیز میں بھی اگر کمی بیشی رہ جاتی تو کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بہت مہربانی ہے کہ اس نے بنا مانگے ہمیں سب کچھ دیا۔ اور رحیم بار بار رحم کرنے والا، یہ اس کی رحمت ہے کہ بار بار ہم پر رحم کر رہا ہے، ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں پکڑ نہیں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ مالک ہے، آج جب ہم پیدا نہیں ہوتے تب بھی اللہ تعالیٰ مالک تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور جب حساب کتاب ہوگا، جس دن ہمیں اپنے نامہ اعمال کا بدلہ ملے گا، اس دن بھی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہوگا۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مالک ہے، اگر کوئی اور مالک ہوتا تو اس طرح فیصلہ نہیں کرتا جس طرح اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے کسی رشتہ دار کو ہمارے فیصلہ کرنے کے لیے بول دیتے یا کھڑا کر دیتے کہ تم فیصلہ کرو، تو اس جنت میں جانے ہی نہیں دیتا کہ جس جنت میں جاؤں اس میں یہ بھی جائے گا۔ تو یہ بہت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مالک ہے۔ اور ان آیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنے کے بعد، اپنی درخواست پیش کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کی تعریف ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہتے ہیں، کچھ مانگنا چاہتے ہیں، کچھ بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے ہم کو چاہیے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تاکہ خوش ہو جائے۔ تو اور یہ تعریف کرنا بھی ہمیں اللہ نے ہی سکھایا ہے، ورنہ ہم تو اس قابل نہ تھے کہ ہم اللہ کی تعریف کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا ہی احسان ہے کہ اس نے بتایا کہ اس طرح مجھ سے مانگو، اس طرح میری تعریف کرو۔ پھر آگے فرمایا آیت 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ایاک نعبد ہے یہ ایک فعل ہے، تو اس میں نحنو ضمیر پوشیدہ ہے جو فاعل ہے، ایاک مفعول ہے۔
اگرچہ فعل مفعول پر مقدم ہوتا ہے مگر یہاں تخصیص کا مفہوم حاصل کرنے کی غرض سے مفعول کو مقدم کر دیا گیا۔ جب کہا جائے کہ نعبدو کا تو معنی ہوگا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب کہا جائے ایاک نعبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں تو معنی کیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایا صرف تیری اور کا یعنی تیری، تو ایا کا لفظ فقط تلفظ کے لیے ساتھ لگایا گیا ہے کہ صرف تیری، کسی اور کی نہیں، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کے معنی ہیں، تو اس آیت میں عبادت کے معنی ہے کہ بندہ، بندگی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو عبد کہتے ہیں بندے کو، عبادت میں جو نعبدو میں جو لفظ ہے عین با دال عبد، نا یعنی ہم اور عین با دال یعنی عبد، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، اور عبادت یعنی غلامی۔ تو ہم سب اللہ کے غلام ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، وہ ہمارا مالک ہے، اور مالک کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا خالق بھی ہے، اور وہ ہمارا رب بھی ہے کہ وہ ہمیں پال بھی رہا ہے۔ تو ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں۔ تو اس آیت میں دو جملے ہیں، پہلا جملہ ایاک نعبدو جس میں بندگی اور عبادت کو خاص ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص اور محدود کر دیا گیا، گویا کہ بندگان خدا اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے۔ تو عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، تو آگے فرمایا کہ وہ ایاک نستعین، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، تیری ہی مدد چاہیے، کسی اور کی مدد نہیں چاہیے، ایاک صرف تیری۔ تو عبادت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جو نماز میں ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری ہم بات مانتے ہیں، تو ہم اپنے آپ پہ ذرا غور کریں کہ واقعی ہم اللہ کی بات مانتے ہیں یا کسی اور کی بات مانتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ایک طرف کچھ اور ہوتا ہے اور دوسرے کی مرضی ہوتی ہے، تو ہم کس کی مرضی کو اوپر رکھتے ہیں، کس کا حکم ہم آگے لاتے ہیں؟ اللہ کا حکم آگے رکھتے ہیں یا بندوں کا حکم آگے رکھتے ہیں یا اپنی مرضی چلاتے ہیں؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تو وہ ایاک نستعین مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ اور کسی کی نہایت درجہ تعظیم کے لیے دل و جان سے انتہائی اور غایت درجے کی عاجزی اپنے ارادے سے اختیار کرنے کا نام عبادت ہے۔ یعنی بہت زیادہ تعظیم کے لیے دل و جان سے انتہائی درجے کی عاجزی، کہ بہت زیادہ انسان عاجز ہو جائے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے ہی نہیں، عاجز ہو جائے کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے میرا رب کر سکتا ہے۔ کیونکہ عاجز کیا ہوتی ہے کہ ہمیں نماز میں بھی حکم دیا کہ نماز پڑھو خشوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ۔ تو یعنی بندہ یہ سوچ لے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، جو ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ عاجزی اپنے ارادے سے اختیار کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ اور دین کی اصطلاح میں جناب شارع علیہ السلام کی فرما برداری، یعنی نبی سلام کی فرما برداری کا نام عبادت ہے۔ تو قولاً یا زبان سے ہو اور عملاً یا عمل سے ہو، اوامر میں بھی جو اللہ کے حکم ہیں اور نواہی میں بھی، یعنی جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر کوئی کام شریعت مطہرہ کے حکم کے بغیر کیا جائے، اگرچہ وہ عبادت ہی کی شکل کا ہو تو وہ عبادت نہیں۔ یعنی اگر کوئی کام جو شریعت کے بغیر کیا جائے تو وہ عبادت کی شکل کا ہو لیکن عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اب دیکھیں نماز عبادت میں اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مگر اوقات مکروہ میں، یعنی جس وقت میں نماز پڑھنا مانا ہے مکروہ اوقات میں یا غصب کی ہوئی زمین میں، اس کا پڑھنا گناہ ہے۔ تو نماز ہے بڑی چیز، پڑھنی بھی چاہیے، لیکن اس کا وقت اور اس کا ٹائم ہمیں دیکھنا ہے۔ یا کسی کی زمین خالی ہے اس کا، تو اس کے اوپر نماز پڑھیں گے تو وہ پھر وہ گناہ ہو جائے گا۔
تو بارگاہ خداوندی میں بندے کی طرف سے اپنی عبدیت اور غلامی کے تعارف کے سلسلے میں دوسرا جملہ جو ہے ایاک نستعین ہے، تو یہاں بھی ایاک نستعین سے حق تعالیٰ کی ذات گرامی مراد ہے۔ تو ترجمہ ایاک نستعین کا یہ ہوا کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ تو مدد انسان اس سے چاہتا ہے جس کی بات مانتا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم کس کی بات مانتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اللہ کی بات مانتے ہیں تو مدد بھی اللہ سے ہی مانگیں گے، اور اگر ہم کسی اور کی بات مانتے ہیں تو پھر کسی اور سے مدد مانگنے جاتے ہیں، پھر ہمارے ذہن میں اللہ کا خیال نہیں آتا، پھر تو کسی اور کا ہی خیال آتا ہے کہ اس کو فون کر دیں، اس سے کہہ دیں، اس سے بات کر لیں، یا ہم پیسے ہیں تو پیسوں کو خیال آ جائے کہ پیسے ہیں ہو جائے گا، یا کوئی مدد کر دے گا، یا کوئی رشتہ دار مدد کر دے گا۔ تو سب سے پہلا خیال ہمیں اللہ کا آنا چاہیے کہ ہم عبادت جس کی کرتے ہیں تو مدد بھی اسی سے ہی مانگیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر گویا بندہ اللہ کے حضور میں یہ اظہار کرتا ہے کہ ہماری حیثیت ایک عاجز اور درماندہ غلام کی سی ہے، جس کا سب کچھ آقا ہی کے لیے ہے، اور جس کا سر اطاعت ہر وقت آقا کے لیے جھکا ہوا ہے، اور اطاعت اور بندگی کا یہ کل سرمایہ بھی ہماری قوت اور کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ بھی آقا کی دی ہوئی توفیق اور مدد کا صدقہ ہے۔ یعنی ہماری خود کی کوشش نہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم نے اپنی مرضی سے اللہ سے مانگا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے کہ اللہ نے ہی ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ اگر جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اپنے مالک اور خالق اور رازق اور مربی کو یعنی پالنے والے کو خطاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہے کہ خدا ہم تیری ذات اور صفات کا اقرار کر چکے، اس لیے ہم تیری عبادت اور پرستش اور بندگی کرتے ہیں، یعنی تیری ہی بات مانیں گے، تیرے حکم کے آگے کچھ نہیں کریں گے۔ تو ہمارے ظاہری اعضاء باطنی اور قوی اور جان اور مال سے پرستش ہو سکتی ہے، وہ تیرے ہی لیے خاص ہے، یعنی ہمارا ظاہری ہو اعضاء ہو یا ہمارے باطنی ہو یا ہماری جان ہو یا ہمارے مال ہو، ان سب چیزوں سے ہم اللہ کی ہی عبادت کریں اور اللہ ہی کے راستے میں یہ سب چیزیں لگائیں، اور تیرے ہی لیے سب چیز مخصوص ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ ہم تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی تسبیح اور تقدیس اور تحمید اور تمجید کرتے ہیں، تیری ہی احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تجھی کو سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں اور تیری ہی تعریف کرتے ہیں اور تیری ہی بزرگی کرتے ہیں، تحمید یعنی تعریف اور تمجید یعنی تیری ہی بڑائی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں نا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس کی تعریفیں کرتے ہیں، کس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کس کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں ہر وقت، اور واقعی کیا تیرے ہی احکام کی تعمیل کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تیری ہی بات مانتے ہیں، تو واقعی اللہ کی بات مانتے ہیں اور تیرے ہی لیے جان اور مالی قربانی اور زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات دیتے ہیں، اور اس تمام عبادت اور بندگی کا سرچشمہ ہے، اور تیری ہی اعانت کے طالب ہے، یعنی تیری ہی مدد کے طالب ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پورے دین اور کامل اطاعت کا حاصل یہی دو چیزیں ہیں کہ جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیان کی گئی ہیں، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت کیا ہے؟ بات ماننا، اللہ کا حکم ماننا۔ اگر ہم اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی بات ماننا ہے زندگی کے ہر اس میں، مان لو اگر ہم بزنس بھی کر رہے ہیں تو اللہ نے جیسے بتایا ویسے کریں، اگر ہم شوہر کا بھی کام کر رہے ہیں تو جیسے بتایا ویسے کریں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو جس طرح سنت سے بتایا اس طرح کر رہے ہیں، اگر کھانا بھی کھا رہے ہیں تو جیسے ہمارے پیارے نبی نے بتایا کہ سنت کے حساب سے جس طرح کرنا ہے اسی طرح کریں۔ تو یہ ہم اللہ کے بتائے پہ چل رہے ہیں، اور پھر مدد بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے، بندے اللہ کے ہیں تو اللہ سے ہی مدد مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ اس میں ایک واقعہ بھی ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا مقام خوف کا، کہ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ جو ایک مشہور بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، ایک روز مغرب کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ جس وقت کے ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے نکلا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے شیخ کیا ہوا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے کہا تو خوف سے میرے دل پر غالب ہوا کہ کہیں میں اپنے کہنے
کہ میں اپنے اس کہنے میں جھوٹا نہ قرار دیا جاؤں۔ اسی واسطے بعض علماء نے فرمایا کہ ہر شخص کو اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، یعنی ان کو اتنا خوف آیا کہ خوف سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، اور کہ واقعی اپنی ریئل لائف میں ہم اللہ کی ہی بات مانتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد چاہتے ہیں یا کسی اور سے چاہتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنے قول اور فعل میں الگ نہیں ہونا، اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہر شخص کو اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز میں یہ کہیں ہر نماز میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم شیطان کی باتیں مانتے ہوں، اسی کے کہنے پہ چلتے ہوں، اللہ کے راستے پہ نہ چل رہے ہوں۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے اور کسی اور کی مان رہے ہیں، چاہے وہ اپنی مرضی ہے، اپنا دل ہے، یا کوئی بھی ہے، بہن بھائی یا رشتہ دار یا کوئی بھی ہے، تو پھر وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہو گیا۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کی کچھ ممنوع صورتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ وہ مخصوص استعانت اور امداد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے، وہ کون سی ہے؟ تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی اور انسان کو خدا تعالیٰ کی طرح قادر اور مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے۔ یہ تو ایسا کھلا ہوا کفر ہے کہ عام مشرکین بت پرست بھی اس کفر کو سمجھتے ہیں اور اپنے بتوں دیوتاؤں کو بالکل خدا تعالیٰ کی مثل قادر مطلق اور مختار مطلق یہ کفار بھی نہیں کہتے۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہی ہمارے خدا ہیں اور یہی حقیقی خدا ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ہمارے خدا تعالیٰ کی سے ہماری وہ کروائیں گے، سفارش کروائیں گے۔ دوسری قسم وہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی کہ جس کو کفار اختیار کرتے ہیں، اور قرآن اور اسلام اس کو باطل اور شرک قرار دیتا ہے کہ ایاک نستعین میں یہی مراد ہے کہ ایسی استعانت یعنی ایسی مدد اور امداد ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے۔ وہ یہ کہ اللہ کسی مخلوق یا فرشتے پیغمبر یا ولی یا کسی دیوتا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اگرچہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کامل اختیار یعنی کمپلیٹ اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے اپنی قدرت و اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو سونپ دیا اور اس دائرے میں وہ خود مختار ہے۔ یہی وہ استعانت اور استمداد ہے جو مومن اور کافر میں فرق اور اسلام اور کفر میں امتیاز کرتی ہے، یعنی تمیز پیدا کرتی ہے۔ تو قرآن شریف اس کو شرک اور حرام قرار دیتا ہے۔ بت پرست مشرکین اس کے قائل اور اس پر عامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگا جائے یا یہ سوچا جائے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں ایسے یہ بھی کر سکتا ہے، اور جس طرح اللہ سے مانگنی چاہیے، جس تڑپ اور بے چینی سے، اس تڑپ اور بے چینی سے کسی اور سے نہیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور مدد بھی کس لیے؟ ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب مدد چاہتے ہیں تو جو نماز میں ہم مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری سن لیتے ہیں، چاہے بے سوچے سمجھے ہی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور ہمارے دنیا کے بھی سارے کاموں میں ہماری مدد فرما دیتے ہیں۔ اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے دنیا کے سارے کام بھی خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ بھی بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ مان لو ہم کھانا بناتے ہیں تو کھانا بنانے میں ہم جو سامان اس میں ڈالتے ہیں اور ایسے ہی ڈالتے چل جاتے ہیں اور ہمارا کھانا اچھا بن جاتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہم نے خود بنایا، لیکن نہیں، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو ہمارے پاس آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کہاں کہاں مدد کر رہے ہوتے ہیں اور کس کس طرح سے مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں تو بچوں کے کتنے کام ایسے کر دیتے ہیں کہ بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کا بیگ لگانا، ان کی بوتل رکھنا، ان کا لنچ رکھنا، موٹر کھولنا، دودھ گرم کرنا، یہ سب کام کرنا، کھانے بنانے، یہ سب کام کرتے ہیں، اور ماں باپ بتاتے بھی نہیں کہ یہ کون کر رہا ہے، لیکن بچوں کے وہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے کتنی بلائیں ٹالتے رہتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں اور
کس قدر وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم نے اس سے مانگا بھی نہیں پھر بھی اس نے ہمیں سب کچھ دیا. ہم نے اس سے آنکھیں نہیں مانگی تھی, ہم نے اس سے زبان نہیں مانگی تھی, کان نہیں مانگے تھے, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کچھ بھی کہ ہمیں مانگنا کیا ہے. آج بھی ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں مانگنا کیا ہے. دنیا بھر کی چیزیں مانگتے ہیں اور جو اصل چیزیں مانگنے کی وہ مانگتے نہیں ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بتایا کہ مانگنا کیا چاہیے. اس لیے یہاں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, کیا چاہیے ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور سیدھا راستہ کیسا ہے؟ تو یہاں پر ہدایت اور اس کے معنی اور درجات بتائیں کہ ہدایت کے معنی کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی اور خیر خواہی کے ساتھ رہنمائی کرنا. یعنی جو منزل ہے انسان کی, مقصود کیا مقصد ہونا چاہیے؟ آخرت مقصد ہونا چاہیے کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی اور خیر خواہی کے ساتھ رہنمائی کرنا. ہدایت کے مختلف درجات اور مختلف قسمیں. پہلی قسم ہدایت کی عامہ یا الہامی ہدایت ہے, یعنی کوئی بات یا امر بطور القاء کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کہ یہ کام ایسے کر لو, اور انسان کر لیتا ہے, یا اس کی فطرت میں داخل کر دی جاتی ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ اس کو کون بتاتا ہے کہ کس طرح سے دودھ پینا ہے ماں کا اور کس طرح سے اس کو کھینچنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو الہام کر دیتا ہے. ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اور قسم تمام مخلوقات کو شامل ہے. دوسری قسم, دوسرا درجہ ہدایت کا مخصوص ہے, خاص ہے انسان اور جنات کے ساتھ, جن کو جوہر عقل عطا فرمایا گیا. اور یہ ہدایت انبیاء, اولیاء, علماء اور صلحاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے. یعنی جو انسان کو عقل دی ہے تو اس لیے وہ جو دیے کہ ہدایت نبیوں کے ذریعے, اولیاء کے ذریعے, عالموں کے ذریعے, صالحین کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچی. جیسے ہمیں قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی. ایک ہدایت وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں داخل کر دی کہ ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کیسے کھانا ہے, کیسے کام کرنا ہے. تو یہ ہماری فطرت میں کہ ہمیں یہ ہدایت دی کہ ہمیں کیسے دیکھنا ہے, کس طرح سوچنا ہے, یہ تو اللہ نے پرماننٹ ڈال دی. لیکن کچھ ہدایت اللہ نے کتاب کے ذریعے, نبیوں کے ذریعے, علماء کے ذریعے ہمارے تک پہنچائی, آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچی. اور تیسری قسم یا ہدایت کا تیسرا درجہ وہ ہے جو صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے. یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ فائز ہوتی ہے. اور اسی ہدایت کا دوسرا نام توفیق الہی ہے. یعنی جو تقویٰ کرے گا اس کو ہدایت ملے گی, جو بری باتوں سے بچے گا اس کو ہدایت ملے گی. اور یہ مومن اور متقین کے لیے خاص ہے, یہ اللہ نے ان کے لیے خاص رکھی ہے. تو ہر کسی کو ہر طرح کی ہدایت نہیں ملتی. ہدایت کے بھی کچھ درجے ہیں. جس طرح کا انسان ہوگا, جیسے عمل کرے گا, اس کو اسی درجے کی, اسی لیول کی ہدایت ملے گی. تو ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. ہماری زندگی میں ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہدایت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہدایت ہمارے لیے روشنی کا کام کرتی ہے. مان لو اگر کسی کو شادی کرنی ہے اپنے بچے کی, تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے دے کہ کیسا لڑکا دیکھنا ہے, کس طرح دیکھنا ہے. تو بندے کو کچھ تو پتہ نہیں ہوتا, لیکن اگر اللہ کی ہدایت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح لڑکا دلوائے, یا اچھی بہو دلوائے, اچھا داماد دلوا دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے. یعنی جو چیز جیسی ہے وہ صحیح دیکھنے کی توفیق مل جاتی ہے. انسان کام ٹھیک ڈھنگ سے کرنے لگتا ہے. ورنہ اگر ہدایت نہ ہو تو بزنس میں پیسہ لگائیں وہ بیکار, کہیں رشتہ بھیجیں وہ بیکار, کوئی کام کرے اس میں پیسہ لگائیں, وقت بھی گیا محنت بھی گئی تو وہ بھی بیکار. تو اگر ہدایت مل جائے تو سارے کام ٹھیک ہو جائے اور زندگی ہماری آسان ہو جائے. تو اس لیے ہمیں دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس میں ہم کتنی بار, کم سے کم 48 بار ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ دن میں 5 نمازوں میں ہم 48 بار اس دعا کو مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اتنی زیادہ ضرورت ہے ہدایت کی. ہمیں ہدایت مل بھی گئی
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پوری ہدایت مل گئی. اگر کوئی صحیح راستے پہ چل بھی رہا ہے تو اس کو بھی ہدایت پر ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے. ہر وقت ہدایت مانگتے رہیں. ہدایت مانگنی ہماری زندگی گزارنے کے لیے, ہماری دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بھی ہدایت کی بہت ضرورت ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ مانگو ہدایت مانگو. تو اس لیے بندہ دعا کر رہا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا. اور صراط کے معنی ہے راستہ, اور راستہ کے مگر علماء نے تصریح کی ہے کہ صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس میں 5 خصوصیات ہوں, یعنی جس کی 5 خوبیاں ہوں. وسیع ہو, دوسرا کشادہ ہو, یعنی وسیع اور کشادہ ہو. دوسرا مستقیم یعنی سیدھا ہو. سب سے زیادہ نزدیک اور قریبی ہو. اور چوتھا منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو, کہ صرف جس راستے پہ چل رہے ہیں تو بیچ میں نہ اٹک جائے, بلکہ جس منزل کو یعنی جنت کو جو پانا چاہتے ہیں وہ مل جائے. منزل مقصود کے لیے اس واحد راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو. اور مستقیم کے معنی ہے توسط اور اعتدال کے, جو افراط و تفرید کے درمیان ہو, یعنی نہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں اور نہ بہت زیادہ پیچھے, یعنی بالکل درمیانے راستے پر چلتے رہیں بیچ بیچ میں. تو یہاں آیت میں صراط مستقیم سے مراد دین حق ہے, کہ دین کا راستہ. اور دین کسے کہتے ہیں؟ قبر میں بھی سوال ہوگا کہ ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو جو سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے, تو اللہ تعالیٰ تو بندہ جس کی بھی بات مانتا ہوگا, جس کے بھی کہنے پہ چلتا ہوگا, اسی کا نام لے دے گا کہ وہی میرا رب ہے. اور اگر اللہ کا حکم مانتا ہوگا, اللہ کے حکم پہ چلتا ہوگا, تو کہہ دے گا کہ اللہ میرا رب ہے. تو ہم یہ دیکھیں ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں, کس کی بات مان رہے ہیں. دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو جس دین کو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ سیدھا راستہ دکھا, تو ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. اور دین کے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. تو ہم یہ دیکھیں کہ واقعی ہماری زندگی دین کے حساب سے گزر رہی ہے, کہ دین اسلام کے حساب سے گزر رہی ہے, کہ ہم دین کے حساب سے جاگ رہے ہیں, دین کے حساب سے سو رہے ہیں, دین کے حساب سے کھانا کھا رہے ہیں, سنتوں کے حساب سے سارے کام کر رہے ہیں. نمازیں ہماری اور ہماری عبادات اور ہمارے معاملات اور ہماری معاشرات کہ واقعی دین کے حساب سے چل رہی ہے. تو ہم یہ دیکھیں ہم بہت اچھا لائف اسٹائل مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم جو ہم مانگ رہے ہیں, تو ہم ایسا ویسا راستہ نہیں مانگ رہے, بہت اچھا لائف اسٹائل مانگ رہے ہیں. یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو بندوں کو تعلیم فرمائی گئی, کہ جس دعا سے انسان کا بھلا ہو جائے, اور کوئی اس دعا سے بے نیاز نہیں. تو دعا کیجئے کہ یا اللہ آپ کی بات اور بندگی آپ ہی کی توفیق سے ممکن ہے. اے اللہ اپنی ہدایت سے ہم کو نواز دے, اپنے کامل عبدیت اور غلامی ہم سب کو نصیب فرما, اور صراط مستقیم پر چلنا اور اس پر ہمیشہ قائم رہنا مقدر فرما. اے اللہ اس امت مسلمہ کے جو افراد صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں, ان کو اپنے رحم اور کرم سے صراط مستقیم دکھلا دے اور اس پر چلنا نصیب فرما دے. اے اللہ جو ہدایت آپ کی مومنین اور مخلصین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے, ہم کو بھی اسی ہدایت پر چلنا اور جینا اور مرنا نصیب فرمانا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.